السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں سلطنت عثمانیہ کے ایسے 5 سلطانوں کے بارے میں جن کو سلطنت کا سب سے طاقتور سلطان بھی مانا جاتا تھا۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ ہماری ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے۔ ناظرین، سلطنت عثمانیہ مسلمانوں کی وہ بڑی سلطنت تھی جس نے ایک لمبے وقت تک دنیا پر حکومت کی تھی، اور یہی وہ حکومت تھی جو دنیا کے ایک بڑے حصے پر حکومت کرنے میں کامیاب تھی، یعنی کہ 52 لاکھ کلومیٹر تک اس کی حکومتوں کی سرحد پھیلی ہوئی تھی۔ اب ہم بات کرتے ہیں ان 5 سلطانوں کے بارے میں جو کہ اگر اس سلطنت عثمانیہ کے سلطان نہ ہوتے تو یہ سلطنت اتنی طاقتور نہیں ہوتی۔ آئیے یہ بات تاریخ کے حوالے سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ناظرین، تاریخ دار لکھتے ہیں کہ اگر یہ 5 سلطان نہ ہوتے تو یہ سلطنت اتنی بڑی اور اتنی لمبے وقت تک حکومت نہ کر پاتی۔ تو ناظرین، اس لسٹ میں 5واں نمبر عثمان غازی کا ہے۔ وہی عثمان غازی جنہوں نے 1299 میں عثمانیہ سلطنت کی بنیاد رکھی تھی۔ عثمان غازی کے والد یعنی کہ ارطغرل غازی اپنی پوری زندگی میں بہادری اور محنت کے بلبوتے پر ترکی کے سبھی چھوٹے بڑے قبیلوں کو ایک جھنڈے کے نیچے جمع کر دیا تھا۔ عثمان غازی نے اپنے والد کی اس محنت کو برباد نہیں جانے دیا اور وقت کے ساتھ ہی 1299 میں ایک نئی سلطنت کا اعلان کر دیا۔ ناظرین، عثمان غازی بھی بالکل اپنے والد ارطغرل غازی کی طرح ہی بہادر تھے۔ انہوں نے اپنی پوری زندگی میں بہت سی چھوٹی بڑی جنگیں لڑی لیکن کسی بھی جنگ میں ہار کا سامنا نہیں کیا۔ عثمان غازی کو اس لسٹ میں شامل کرنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ عثمان غازی نے ہی اس سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی تھی۔ اس لسٹ میں چوتھا نمبر اورحان غازی کا ہے۔ وہی اورحان غازی جو کہ عثمان غازی کے بیٹے بھی تھے اور بلکہ اس سلطنت عثمانیہ کی دوسرے سلطان بھی تھے۔ اورحان غازی نے سلطنت عثمانیہ کے تخت پر بیٹھتے ہی اس سلطنت کو پھیلانا شروع کر دیا، کیونکہ ناظرین، عثمان غازی کے دور میں بھلے ہی اس سلطنت کی بنیاد تو رکھ دی گئی تھی لیکن اس سلطنت کا کوئی بڑے حصے پر حکومت نہیں تھا، اس لیے اورحان غازی نے اس سلطنت کو بڑھایا، اور اورحان غازی کے ہی دور میں سلطنت عثمانیہ کی فوج یورپ میں داخل ہو گئی تھی، یعنی سمندری رستوں سے یورپ کے بہت سے علاقوں کو فتح کرنا شروع کر دیا تھا۔ ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلے کہ اورحان غازی وہ سلطان تھے جنہوں نے جنیسریس جیسی فوج کو تیار کیا تھا، وہی جنیسریس فوج جن کو تاریخ میں لکھا گیا ہے کہ ناممکن کو ممکن کر دیا کرتی تھی۔ یہی سلطنت عثمانیہ کی وہ فوج تھی جو جنگ میں تب اترا کرتی تھی جب لگتا تھا کہ سلطنت عثمانیہ کی فوج ہار جائے گی، تو یہ جنگ میں اتر کر جنگ کا نقشہ ہی بدل دیا کرتے تھے۔ ناظرین، اس لسٹ میں تیسرا نام ہے سلیمان دی میگنیفیسنٹ کا۔ وہی سلیمان دی میگنیفیسنٹ جن کو اتہاس میں سلطنت عثمانیہ کا سب سے طاقتور سلطان بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ ناظرین، انہی کے دور میں سلطنت عثمانیہ پہلی بار دنیا میں ایک سپر پاور کی طرح ہو کر سامنے آئی تھی، یعنی زمین کے ساتھ سمندر پر بھی حکومت کرنے لگی تھی۔ یورپ کے زیادہ تر سلطنت ان کے دور میں سلطنت عثمانیہ کو ٹیکس دیا کرتے تھے۔ انہوں نے سلطنت عثمانیہ پر 46 سال حکومت کی تھی، اور یہ پورا کا پورا دور زیادہ تر گھوڑے کے پیٹھ پر ہی بیٹھ کر گزار دیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ سلطنت عثمانیہ کی سرحد یورپ کے بہت اندر تک داخل ہو گئی تھی، پر بدقسمتی سے ان کے بعد سلطنت عثمانیہ کو ان کے جیسا کوئی بھی سلطان نصیب نہیں ہو پایا۔ یہی وجہ تھی ان کے چلے جانے کے بعد عثمانیوں کا یہ سفر یورپ میں زیادہ دن تک نہ بڑھ سکا۔ ناظرین، اس لسٹ میں دوسرا نام آتا ہے سلطان سلیم اول کا۔ وہی سلطان سلیم اول جو کہ سلطان سلیمان دی میگنیفیسنٹ کے والد تھے۔ جیسا کہ ناظرین، میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ سلیمان دی میگنیفیسنٹ کے دور میں سلطنت عثمانیہ پوری دنیا کے سامنے ایک سپر پاور بن کے سامنے آئی تھی۔ تو ناظرین، میں آپ کو یہ بتا دوں کہ سلیمان دی میگنیفیسنٹ کے دور میں سلطنت عثمانیہ جو سپر پاور بن پائی تھی وہ صرف ان کے والد یعنی کہ سلطان سلیم اول کی ہی دین تھی۔ انہوں نے ہی اپنی پوری محنت اور بہادری کے دم پر وہ کر دکھایا تھا جو ان سے پہلے کے سلطنت عثمانیہ کے سلطان نہیں کر پائے تھے۔ سلطنت عثمانیہ کا جتنا حصہ شروع کے 8 سلطانوں نے مل کر فتح کیا تھا اپنے اپنے وقت میں، اتنا انہوں نے اکیلے ہی فتح کر لیا تھا، یعنی انہوں نے سلطنت عثمانیہ کو دگنا کر دیا تھا، یعنی ان کو جتنی سلطنت پر قبضہ ملا تھا اس کو انہوں نے اپنی وفات سے پہلے دگنا کر دیا۔ آپ کی معلومات کے لیے بتاتے چلے کہ ان کے ہی دور میں مصر، مکہ، مدینہ اور بیت المقدس جیسے مبارک شہر سلطنت عثمانیہ میں شامل ہو گئے تھے، اور یہی وجہ تھی کہ اب عثمانیوں کی یہ سلطنت ایک خلافت میں بدل گئی تھی۔ اسی وجہ سے سلطنت عثمانیہ کی گدی پر بیٹھنے والے انسان کو اب مسلمانوں نے اپنا خلیفہ ماننا شروع کر دیا تھا۔ ان سے پہلے کے حکمرانوں کو ایک سلطان کے علاوہ کچھ بھی نہیں مانا جاتا تھا، لیکن اب یہ سلطان کے ساتھ ہی ساتھ خلیفہ بھی بن چکے تھے۔ تو ناظرین، اب بات کرتے ہیں اس لسٹ میں موجود سب سے پہلے سلطان کی۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ سلطان محمد فاتح ہیں۔ وہی سلطان محمد فاتح جنہوں نے قسطنطنیہ کو فتح کیا تھا، وہی قسطنطنیہ شہر جس کو آج ہم استنبول کے نام سے جانتے ہیں۔ نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو لشکر قسطنطنیہ کو فتح کرے گا وہ پورا لشکر جنتی ہوگا۔ قسطنطنیہ کو فتح کر کے سلطان محمد فاتح نے یہ ثابت کر دیا کہ عثمانی وہ کر سکتے ہیں جو پوری دنیا نہیں کر سکتی، کیونکہ ناظرین، قسطنطنیہ وہ شہر تھا
جس کو پچھلے ہزاروں سال سے کسی نے بھی فتح نہیں کیا تھا، بلکہ اس کے بارے میں پوری دنیا میں یہ مشہور ہو گیا تھا کہ اس شہر کو فتح کرنا ناممکن کام ہے۔ لیکن آپ کو جان کے شاید حیرانی ہوگی کہ سلطان محمد فاتح نے اس شہر کو صرف اور صرف 21 سال کی عمر میں ہی فتح کر لیا تھا۔ اس کے علاوہ بھی سلطان محمد فاتح کے بہت سے کارنامے ہیں جن کو اس چھوٹی سی ویڈیو میں بتانا ممکن نہیں ہے۔ تو یہ تھے وہ 5 سلطان جن کے وجہ سے سلطنت عثمانیہ اتنی طاقتور بن پائی۔ ناظرین، آج کی اس مختصر سی ویڈیو کا ہم یہیں پہ اختتام کرتے ہیں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبائیں، اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیا کریں۔ ملتے ہیں آپ سے کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔